بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم اما بعد، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج دوسرا دن شروع ہونے جا رہا ہے، اور پہلی حدیث ہم سب کو سننے کا شرف حاصل ہوا، جو کہ بخاری اور مسلم کی ہے، اور اس کے راوی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس پر کتاب الطہارہ کا عنوان ہے، یعنی طہارت کے مسائل، اور طہارت کے مسائل میں جو چیزیں بیان ہوتی ہیں ان میں وضو، غسل، اور انسان کا جسم، اس کی طہارت، کپڑوں کی طہارت، جس مقام پر نماز ادا کرنی ہے اس کی طہارت، تو پاکیزگی کے حوالے سے بہت سے اہم امور کتاب الطہارہ میں بیان ہوتے ہیں۔ باعتبار قاعدہ طہارہ اسم مصدر ہے، طہر یطہر تطہیرا بطہارۃ، اور یہ پاکیزگی کے مسائل اور صفائی ستھرائی اور طہارت کے مسائل پر مشتمل ہے۔ پہلی حدیث اس کے راوی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا تعارف سب کو ہے، بڑے مناقب والی شخصیت تھی۔ ابو حفص ان کی کنیت ہے، عمر بن خطاب، اور یہ قرشی عدوی صحابی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب جا کر ملتا ہے
کعب بن لؤی جو آپ کے دادا تھے ان سے جا کر ملتا، اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان دونوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صحبت میسر تھی، حتیٰ کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ھذان السمع والبصر، یہ دونوں ابو بکر و عمر، ان میں سے ایک میری آنکھ ہے اور دوسرا میرے کان ہے، ایک کو آنکھ اور ایک کو کان قرار دیا۔ اس قدر کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون اور ہمیشہ آپ پر فدا ہونے کے لیے تیار۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہمیں عزت مل گئی اور اسلام عزیز ہو گیا۔ ان کا اسلام بھی ظاہر اور کھلم کھلا تھا، ان کی نماز بھی ظاہر اور کھلم کھلا تھی، اور ان کی ہجرت بھی ظاہر اور کھلم کھلا تھی۔ ان کے اسلام پر کفار نے کہا تھا الیوم انتصف منا المسلمون، آج مسلمانوں نے ہماری آدھی طاقت چھین لی۔ جن کو اللہ رب العزت نے توفیق دی کہ آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا دیا، اور اس بات کا انگریزوں نے اقرار کیا کہ ایک عمر اگر اور پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ جن کی مناقب میں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کافی ہے کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ نے عمر کے دل اور زبان پر حق لکھ دیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے ما سلک عمر فجا الا وسلک الشیطان فجا غیر فج عمر، جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے باب عمر بن الخطاب، وہاں سے ایرانی حاجی داخل نہیں ہوتے، اور ایک نے نیٹ پر یہ پیغام نشر کیا کہ لا ندخل من هذا الباب کرہا لعمر، نعوذ باللہ، کہ عمر سے نفرت کے اظہار کے لیے ہم اس دروازے سے داخل نہیں ہوتے۔ اس کا جواب ایک اہل السنہ کے مجاہد نے دیا، رحمک اللہ یا عمر یفر منک الشیطان حیا و میتا، عمر تجھ پر اللہ رحم فرمائے کہ واقعی شیطان تجھ سے بھاگتا ہے، جب تو زندہ تھا اس وقت بھی اور آج فوت ہونے کے بعد بھی۔ ان کی مناقب میں نبی علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، بلکہ معراج کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محل دیکھا بڑا عالیشان اور خوبصورت، دل میں خیال آیا کہ کاش یہ میرا محل ہوتا۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا کہ یہ ایک قریشی نوجوان کا۔ تو آپ کو امید قائم ہوگی کہ میں بھی قریشی ہوں۔ فرمایا کون سے قریشی کا؟ کہا کہ عمر کا۔ فرمایا کہ عمر، طبیعت للچائی کہ میں اس محل میں داخل ہوں، مگر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ میں نے محل میں جھانکا تو ایک جنت کی حور وضو کر رہی تھی، تیری غیرت یاد آ گئی تو میں محل میں داخل نہیں ہوا۔ جناب عمر رو پڑے، علیک اغار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ پر میں غیرت کروں گا؟ تو بہر کیف اگر اس عظیم صحابی کے مناقب ذکر کیے جائیں تو یہ رات ناکافی ہے۔ انہوں نے ایک دعا کی تھی، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک وفی بلد حبیبک، یا اللہ میں تجھ سے شہادت کی موت کا سوال کرتا ہوں
اور شہادت بھی تیرے حبیب کے شہر میں مدینہ میں۔ لوگ اس دعا کو سن کر حیران ہوئے کہ مدینہ میں شہادت کی موت کیسے مل سکتی؟ اب تو مدینہ دارالاسلام بن گیا، اور جنگ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الآن نغزوہم لا یغزونا، آج کے بعد کفار سے ہونے والی ہر جنگ کفار کے محلے میں ہوگی، ان کو جرت نہیں ہوگی کہ اب یہ مدینہ پر آ کر ہم پر حملہ کریں، جو بھی جنگ ہوگی ہم ان پر حملہ کریں، یہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ مدینہ شہر میں شہادت کی موت کیسے مل سکتی، مگر اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو حرف بحرف قبول فرمایا، شہادت کی موت بھی دی اور مدینہ میں دی، اور وہ بھی نماز پڑھتے ہوئے۔ قصہ معروف ہے، آپ پر نماز کی حالت میں ایک غلام ابو لؤلؤ نے حملہ کیا، اور اس کے نتیجے ہی میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ تو یہ بھی ایک شرف ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص جو عمل کرتے ہوئے فوت ہوتا ہے وہ قیامت تک اسی عمل میں شمار ہوتا ہے، تو یہ بھی ان کے لیے شرف کی بات ہے۔ آپ کی مدت خلافت 10 سال اور 6 ماہ پر مشتمل ہے، اور آپ کی شہادت کا واقعہ 23 ہجری میں پیش آیا تھا۔ جو حدیث روایت کر رہے ہیں یہ آپ نے خطبے میں بیان کی تھی، اور بعض احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث کو ممبر پر خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا۔ ترجمہ سن لیجیے۔ جناب عمر فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، بے شک سارے اعمال کی صحت اور قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ آپ جو عمل کرتے ہیں اس عمل میں آپ کی نیت کیا ہے، اس نیت پر آپ کا عمل جو ہے وہ دیکھا جائے گا قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ وفی روایہ، ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں بالنیہ، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت واحد ہے اور نیات جمع ہے، لیکن یہاں پر نیت واحد ہونے کے باوجود جمع کے معنی میں ہے۔ آگے فرمایا کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، بے شک ہر شخص کو اس کے عمل سے وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، یہ نسخہ آپ کے پاس اس میں یہی حدیث اسی طرح ہے، اور صحیح بخاری میں اس طرح بھی وارد ہے، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث 7 مقامات پر ہے، ایک مقام پر اسی طرح وارد جس طرح بلال نے پڑھی آپ کے سامنے فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، چنانچہ اسے اس ہجرت کا اسی طور ثواب ملے گا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ کی رضا کے لیے، اور رسول کی طرف معنی یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، تو جو شخص نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا مدینہ منورہ تو اس کی ہجرت اللہ کے رسول کی طرف قرار پائے گی، تو اسے اس کا اجر ملے گا۔ لیکن جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہے یصیبها، کہ دنیا کو حاصل کر لے، ابھی مرا کہ کسی خاتون کے لیے اس کی ہجرت ہے یتزوجها، کہ اس سے شادی کر لے، فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہوگی جس طرف اس نے کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور اس کے رسول کی طرف ہے، تو یہ ہجرت قابل قبول ہے اور اس کا اجر ملے گا۔
اور اگر دنیا اور کسی خاتون سے نکاح کی خاطر ہے تو پھر وہ وہی شمار ہوگا اور وہی لکھا جائے گا. اس کے چلنے کا، جانے کا اور ترک وطن کا اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا. پہلی بات یہ کہ یہ حدیث کتاب الطہارہ میں کیوں لائی گئی؟ باب تو وضو کا ہے، اس میں طہارت کے، نظافت کے اور پاکیزگی کے مسائل ہونے چاہیے تھے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کو لانے کے دو مقصد ہیں. ایک یہ کہ طہارت میں بھی نیت چاہیے، وضو بھی بغیر نیت کے قابل قبول نہیں. بلکہ صاحب کتاب نے، مؤلف رحمہ اللہ نے بڑی زبردست تنبیہ فرمائی. ہم لوگ وضو کرتے ہیں باتیں کرتے کرتے، ہنستے کھیلتے، یا بیٹھے ہیں دکان میں، اذان ہوئی اور اپنا مصروف ہیں. جب دیکھا کہ جماعت کھڑا ہونے میں 1 منٹ باقی رہ گیا، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور جلدی سے وضو کرتے ہیں. نہیں، اس عمل کو اطمینان سے انجام دیجیے اور نیت کا استحضار ضروری ہے. آپ کے دل میں یہ نیت ہو کہ آپ وضو کیوں کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ نماز کے لیے، جس نماز کے لیے اس نماز کا استحضار آپ کے ذہن میں ہو تو اس نیت کے ساتھ وضو قابل قبول ہوگا، بغیر نیت کے نہیں. بعض فقہاء نے لکھا ہے ایک شخص اگر نماز کے لیے گھر سے نکلے، راستے میں کوئی تالاب ہے، اچانک اس میں گر جائے اور اس کے وضو کے اعضاء بھیگ جائیں تو اس کا وضو ہو جاتا ہے. ہمیں اس سے اتفاق نہیں، اس کا گرنا بغیر نیت کے ہے. اس کے اس عمل میں نہ تو نیت کا دخل ہے اور نہ وضو کی وہ ترتیب ہے جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے. یہ وضو نہیں ہوتا. وضو ایک عمل کا نام ہے، وہ عمل آگے آ رہا ہے اور وضو سے قبل نیت ضروری. تو یہاں نہ نیت ہے اور نہ وہ عمل ہے، یہ مسئلہ قابل قبول نہیں. تو ایک تو امام مقدسی رحمہ اللہ کا یہ مقصد ہے اس حدیث کو لانے کا کہ یہ عمل نیت کے ساتھ مشروط ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ کتاب کے آغاز میں ہم طلبۃ العلم کو نصیحت دیے، ہر عمل، وضو تو ہے ہی ہے، ہر عمل نیت کے ساتھ. آپ لوگ اس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں تو آپ اپنی نیتوں کو درست کر لیں. گھر سے نکلیں، سوچیں کہاں جا رہا ہوں اور کیوں جا رہا ہوں. پڑھنے جا رہا ہوں، کیوں؟ اس کا کیا جواب، کیا نیت ہے، کیا نیت ہونی چاہیے؟ 3 نیتیں لے کر گھر سے نکلیں. ایک اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ سارے عمل سے اللہ تعالی راضی ہو جائے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، واہ واہ کرانے کے لیے نہیں. دوسری نیت یہ ہو اپنے نفس سے، اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنے کے لیے اور زیور علم سے آراستہ ہونے کے لیے. ہو سکتا ہے ایسے مسائل آئیں جن کا علم آپ کو نہ ہو، تو یہ اپنے آپ سے جہل کو دور کرنا ہے. اور تیسرا مقصد یہ، اور تیسری نیت یہ ہو کہ جو پڑھوں گا اس پر عمل کرنا ہے. کیونکہ پڑھ لینا منزل نہیں ہے، پڑھ لینا راستہ ہے، منزل عمل ہے. آپ پڑھ لیں سب کچھ اور علم کے خزانے حاصل کر لیں، لیکن عمل نہ کریں، اس پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں. پھر وہ ایسے ہی جیسے آپ وضو کر لیں اور نماز نہ پڑھیں، سفر کر کے مکہ پہنچ جائیں اور حج نہ کریں. امام ابو خیثمہ رحمہ اللہ اپنی کتاب العلم میں قول لائے ہیں نبی علیہ السلام کے صحابی ابن مسعود رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ لیس العلم بکثرت المسائل وانما العلم خشیۃ اللہ، کہ علم کثرت مسائل کا نام نہیں ہے
بلکہ اصل علم اللہ کی خشیت کا نام، تو وہ علم نافع ہے جو صحیح نیت کے ساتھ ہو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء المرسلین اور سید ولد آدم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں یہ دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، یا اللہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ تو علم نافع میں یہ چند چیزیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، دوسرا علم پر عمل کرنے کا عزم ہوتا ہے اور نیت ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس سارے عمل میں ہمیں اخلاص عطا فرما دے، اور جو کچھ سنیں اور پڑھیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ حدیث جو آپ نے پڑھی اور اس کا ترجمہ سنا، یہ دین اسلام کا ایک عظیم الشان قاعدہ ہے، عظیم الشان قاعدہ۔ بلکہ بعض علماء کے کلام کے مطابق دین اسلام کی دو برہانیں ہیں، دو دلیلیں ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ بڑی اہم بات ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی، اور وہ دونوں برہانیں نبی علیہ السلام کی دو حدیثوں میں مذکور ہیں۔ گویا اگر وہ دو حدیثیں ہم سمجھ لیں تو سارا دین ہمارے پاس آ سکتا ہے۔ ایک حدیث دین کی ظاہری برہان، دوسری حدیث دین کی باطنی برہان۔ باطنی برہان یہ ہے، اندر کی برہان، کہ انما الاعمال بالنیات، بلا شبہ سارے اعمال نیت کے ساتھ۔ علماء بیٹھے ہیں، انما کلمہ حصر، الاعمال، اعمال جمع کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ نہیں، اس کا واحد عمل ہے۔ اس پر جو الف لام داخل ہے وہ استغراقی، یعنی سارے عمل نیت کے ساتھ ہیں، بغیر نیت کے کوئی عمل نہیں، سارے عمل نیت کے ساتھ۔ یہ ایک قول فصل ہے، ایک تحصیل اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس ایک جملے میں ایک عظیم الشان قاعدہ بیان کر دی۔ اتنا بڑا قاعدہ ہے، عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں اگر میں کوئی کتاب لکھوں تو میں ہر باب کے شروع میں اس حدیث کو ضرور لاؤں، اور ان کا یہ قول بھی ہے کہ یہ حدیث، ایک ہی حدیث 70 ابواب پر استعمال ہو سکتی، کیونکہ سارے اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، جہاد ہے، سارے اعمال کا مدار نیت پر، اور عمل سے پہلے نیت۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العزت تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، تمہارا مال نہیں دیکھتا، اور تمہارے جسم نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ پہلے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، پھر تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ پہلے عمل کرنے والے کا دل اور اس کی نیت وہ چیک ہو، پھر اس کا عمل۔ تو یہ ہے عمل کی باطنی برہان کہ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت عمل کرنے والے کی نیت پر ہے، اور نیت ایک ہی کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ باطنی برہان۔ اور ظاہری برہان کیا ہے؟ کسی بھی عمل کی، وہ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں بیان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں اور الفاظ کے ساتھ ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی بھی شخص ہو اور وہ کوئی بھی عمل کرے، عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، عربی ہو، اجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، کوئی بھی ہو، اس کا جیسا بھی لباس ہو،
اور پگڑی کا کوئی بھی رنگ ہو، عامل عملاً کوئی عمل کرے، کچھ بھی کرے، لیس علیہ امرنا، اس عمل پر اگر ہمارا ٹھپا نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں کون کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا۔ عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، عمل کچھ بھی کرے، اس عمل پر اگر ہمارا ٹھپا نہیں ہے، ہماری تصدیق نہیں، تو وہ مردود ہے۔ یہ ہر عمل کی ظاہری برہان اور سارے دین کا قوام ہے۔ اس ظاہر اور باطن کا نام دین ہے۔ تو یہ حدیث گویا آدھا دین ہے، نصف الدین۔ اسے ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا غور کرنے کے لیے کہ دین اسلام میں سب سے مشکل کام کون سا ہے۔ میرے دن میں جہاد آیا، اس میں لڑنا مرنا اور مارنا ہوتا، لیکن میں نے کہا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا کون سا مشکل۔ پھر کبھی زکوٰۃ آتی کہ اس میں انسان مال خرچ کرتا اپنا کمایا ہوا، یہ مشکل نہیں ہے۔ روزہ دن بھر کا فاقہ، نہیں یہ بھی مشکل نہیں۔ حج، اس میں بڑی کلفتیں برداشت کرنی پڑتی، یہ بھی مشکل نہیں۔ پھر کون سا کام مشکل ہو سکتا؟ ایک عمل میرے سامنے آیا، اس پر میں ٹھہر گیا، واقعی یہ عمل سب سے مشکل ہے، اور وہ ہے اللہ کے بندو نیت کی حفاظت۔ ہم لوگ دکھلاوا، نمود و نمائش اور ریاکاری کے خوگر، عمل برباد ہو جاتا۔ نہیں، یہ دو برہانے سمجھ کر جاؤ، ظاہر اور باطنی برہان۔ باطنی برہان یہ ہے کہ عمل کرنے والا اللہ کے لیے مخلص ہو، اور ظاہری برہان یہ ہے کہ عمل کرنے والا اللہ کے رسول کا تابع ہو، مطیع ہو، اور اس کی نیکی پر اول سے آخر تک اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کی چھاپ۔ کل قیامت کا دن ہوگا اور پہلے ہمارے اعمال گنے جائیں گے، نمازیں، روزے، عمرے، حج، زکوٰۃ گنی جائے گی۔ پھر اگلا مرحلہ ان اعمال کو تولا جائے گا۔ اعمال کو تولنے والے کون ہوں گے؟ جبریل امین۔ جائیے آج تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا کہ جبریل امین سارے انبیاء کے امین وحی کے حافظ، ہمارے کتنے اعمال کو وہ کامیاب قرار دیں گے؟ بڑا کڑا امتحان۔ ہم جو مختلف دعوے کرتے ہیں، ہماری برادری میں ایسا ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہو رہا، آباء و اجداد کی پیروی، اس کڑے امتحان کا خوف نہیں ہے؟ امام لال کا یہ روایت ہے کہ صاحب میزان جبریل امین ہو، کتنے ہمارے عمل وہ کامیاب قرار دیں۔ اور پھر اخلاص، اعمال کی گنتی کے بعد اعمال کا وزن کیوں ہوگا؟ اعمال کا معیار چیک کرنے کی، تعداد بھی چیک ہوگی، معیار بھی، تعداد بھی، مقدار بھی معیار بھی۔ معیار دو چیزوں کے ساتھ ہوگا کہ عمل میں اخلاص تھا یا نہیں، اور عمل اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق تھا یا نہیں۔ اور اس سے پہلے ایک اور سوال کا جواب دیجیے کہ ہم مومن کیوں ہیں، مسلمان کیوں ہیں؟ کیونکہ ایمان بھی ایک عمل ہے، اور سارے اعمال کا مدار نیت ہے۔ کیا نیت ہے آپ سب کی مسلمان ہونے کی؟ کس نیت کے ساتھ؟ ایک حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ ای العمل افضل یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ ایمان بھی ایک عمل ہے، اور سارے اعمال کی صحت نیت کے ساتھ۔ کیا نیت ہے؟ ہم یہ بھی نہیں جانتے۔ اکثر لوگ یہی جواب دیتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ یہ کوئی جواب ہے؟ انتہائی نامعقول جواب ہے۔
نہیں، یہاں بھی اللہ کی رضا کی بات. اسلام اور ایمان اللہ کا دین ہے جس کو قبول کرنا فرض ہے، جس کے سوا کوئی تحریک، کوئی سیاست، کوئی عمل، کوئی مذہب، کوئی دین قابل قبول نہیں، جس کے قبول پر جنت کے وعدے ہیں اور عدم قبول پر جہنم کی وعیدیں ہیں. اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو اللہ کے بندو یہ نیت کے مسائل بڑے اہم ہیں. امام مقدسی رحمہ اللہ نے یہ حدیث شروع میں لا کر، امام بخاری بھی صحیح بخاری کے آغاز میں یہ حدیث لائے ہیں، اور بھی بہت سے محدثین کی سنت ہے کہ وہ آغاز امر ہی سے ایک طالب علم کو تصحیح نیت اور اصلاح نیت کا درس دیا کرتے تھے کہ اپنی نیتیں درست کر لو. تو اللہ تعالی ہمیں اس سارے سفر میں اخلاص عطا فرما دے، اور پوری زندگی ہر عمل میں اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے. امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ، ان سے کسی نے سوال کیا، اخلاص بڑا مشکل عمل ہے، اس کی حفاظت کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں، جب بھی کوئی عمل شروع کرو تو تھوڑا سا ٹھہرو، توقف کرو، اپنے آپ سے پوچھو کہ یہ عمل میں کیوں کر رہا ہوں. نماز پڑھنے نکلے ہو، نماز پڑھنے کیوں جا رہا ہوں؟ آپ کا نفس آپ کو بتائے گا کہ اس نفس میں کیا ہے، کس کا نام آ رہا ہے، کوئی چودھری، کو وڈیرا، کو مالدار. تو وہاں ٹھہر جاؤ، لڑائی کرو اس نفس سے. المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. یہاں شیطان سوار ہے، میں فلاں کے لیے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نہیں، اس کا قلع کما کرو، لڑو اس پاپی نفس سے. اس وقت تک آگے نہ بڑھو جب تک اللہ کی رضا اس دل میں داخل کرنے میں کامیاب نہ ہو. یزید بن ابی حبیب چوٹی کے محدث تھے، سفیان ثوری ان کے پاس گئے رحمہ اللہ اور کہا کہ حدثنی، حدیث سنائیے، میں طلب حدیث کے لیے آیا ہوں. یزید خاموش، وہ بار بار اصرار کر رہے، حدثنی، کو حدیث سنائیے. تو آخر ان کے بار بار اصرار کرنے پر یزید ابن ابی فرماتے ہیں کہ لا حتی تجیء النیہ، نہیں، ابھی ٹھہر جاؤ، ذرا نیت ٹھیک ہونے دو. تمہارے آنے پر دل میں کیا خیال آ رہا ہے کہ میں کتنا صاحب حدیث ہوں، صاحب الاسانید ہوں، کہ سفیان جیسا محدث میرے دروازے پر آئے ہو. اس نیت کے ساتھ اگر میں حدیث سناؤں گا تو یہ مجلس قیامت کے دن میرے خلاف حجت ہوگی، مجھے اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ مجلس میرے خلاف جائے گی. تو میں اس نفس سے لڑ رہا ہوں، نیت کی اصلاح کر رہا ہوں، ذرا اصلاح ہونے دو، پھر آپ کو حدیث سنائیں. یہ سلف صالحین کا موقع. ہر قضیے میں نیت کو ٹٹولو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ رب العزت کو تمہاری قربانی کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ دلوں کا تقوی پہنچتا. اخلاص. قیمت کیا ہے وہ بعد میں دیکھا جائے، اخلاص اور تقوی. تو یہ آغاز امر سے اس حدیث کو لا کر میں نے کچھ بات لمبی کر دی تاکہ ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، اور یہ سارا معاملہ، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے. فقہی جو معاملات ہیں یا فقہی ابواب ہیں، اس میں نیت کے دو مرتبے ہیں. نیت کے دو مرتبے ہیں، ایک ہے نیت العمل اور ایک ہے نیت المعمول لہو. عمل کی نیت اور معمول لہو کی نیت. عمل کی نیت اور معمول لہو کی نیت. عمل کی نیت کیا ہے؟ عمل کی نیت میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ
عبادت اور عادت میں فرق، یہ نیت ہونی چاہیے، عبادت اور عادت میں فرق، اور دوسرا عبادات میں فرق۔ ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی پڑھیں گے، نماز یہ بھی ہے نماز وہ بھی ہے، لیکن آپ کے دل میں فرق ہونا چاہیے کہ یہ کون سی نماز اور وہ کون سی نماز، یہ عبادت کا فرق ہے۔ اس طرح عبادت اور عادت میں فرق، کچھ امور عادت ہیں، سونا، کھانا، شادی نکاح وغیرہ، یہ امور عادت ہیں، اور کچھ امور عبادت ہیں۔ امور عبادت میں نیت ضروری، نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکوٰۃ، لیکن امور عادت اس میں نیت ضروری نہیں، لیکن نیت اگر آپ کر لیں جو دین اسلام سے متعلق ہو تو بڑا مستحسن ہوگا، آپ کو اجر ملے گا۔ آپ گھر بناتے ہیں، روشن دان رکھتے ہیں اوپر، روشن دان، نیت کیا ہے کہ اس سے ہوا آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن اگر نیت یہ بھی کر لیں کہ مسجد سے اذان کی آواز بھی آئے گی، تو آپ کا گھر بنانا آپ کے لیے اجر کا باعث بن جائے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، نیت کیا ہے؟ اپنی بھوک دور کریں، لیکن اگر نیت یہ بھی کر لیں کہ میں عبادت کے لیے طاقت حاصل کروں تو کھانا اجر کا باعث بن جائے۔ آپ سوتے ہیں، سونا آپ کی ضرورت ہے، اگر نیت یہ کر کے سوئیں کہ سونے سے آرام ملے گا، راحت ملے گا، تاکہ اگلے دن کی عبادات، اگلے دن کے امور پوری نشاط کے ساتھ انجام دے سکوں، آپ کو اجر ملے گا۔ آپ نکاح کرتے ہیں، ازدواجی تعلقات، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے اس میں بھی اجر ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اس شہوت میں اجر ہے، فرمایا کہ ہاں، اگر یہ شہوت کہیں اور صرف کرتا تو گناہ نہ ہوتا، حلال میں اجر ملے گا، لیکن اگر ساتھ نیت یہ بھی ہو کہ مجھ میں عفت اور پاک دامنی آئے گی، شادی کرتا ہوں تاکہ عفیف ہو جاؤں اور پاک دامن ہو جاؤں، تو اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ امور عادت بھی باعث اجر ہو سکتے ہیں، یہ نیت کا معاملہ، اس لیے مومن کی نیت عمل سے بہتر کہ وہ ہر معاملے میں اچھی نیت کا پہلو نکال لیتے اور اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کر لیتے۔ تو انما الاعمال بالنیات، بلا شبہ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت ان اعمال کی نیتوں کے ساتھ۔ بعض اوقات دو شخص ایک ہی عمل کر رہے ہیں لیکن ایک کی نیت اور ہے، دوسرے کی نیت اور ہے۔ حافظ بن حجر نے فتح الباری میں اس کی ایک مثال دی ہے کہ دو شخص طواف کر رہے ہیں، ایک کی نیت یہ ہے اللہ سے اجر حاصل کروں، بیت اللہ کا طواف، دوسرا ایک اور شخص ہے، اس نے کسی سے قرضہ لینا ہوتا، اس نے دیکھا کہ میرا جو قرض مقروض ہے، جو میرا مقروض ہے وہ طواف کر رہا ہے بیت اللہ کا، اب وہ پیچھے چلا گیا، اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے، چل وہ بھی رہا اور چل یہ بھی رہا ہے، لیکن دونوں کی نیت میں اختلاف، ایک کی نیت اللہ کی رضا کا قصد ہے، دوسرے کی نیت جو ہے وہ اپنے مقروض کو تلاش کرنا، اس کے پیچھے گھومنا اور پھرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو مثال دی ہجرت کی، اصل میں اس کے پیچھے ایک قصہ ہے۔ ایک شخص جس کا لقب مہاجر ام قیس بن گیا، مہاجر ام قیس، اسے ایک عورت سے محبت تھی جس کی کنیت ام قیس تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا اعلان کیا تو اس عورت نے بھی ہجرت اختیار کر لی۔ اب اس شخص نے روکا کہ مجھ سے شادی کر لو، اس نے کہا کہ نہیں، شادی میں تبھی کر سکتی ہوں جب تم میرے ساتھ مدینہ آ جاؤ۔ اب یہ مدینہ چلا گیا، صحابہ بھی گئے، رسول اللہ بھی گئے، یہ شخص بھی گیا، مگر صحابہ کا جانا اللہ کی رضا کے لیے تھا، رسول اللہ کی طرف تھا، اس شخص کا جانا ام قیس کی خاطر تھا۔ فرمایا کہ ہجرت حالانکہ بڑا عظیم مسئلہ ہے، ان الہجرہ تہدم ما کان قبلہ،
ہجرت وہ عمل ہے جس کے کر لینے سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے. 3 عمل گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ایک ہجرت ہے، دوسرا حج ہے، فرمایا کہ والحج یہدم ما کان قبلہ، صحیح مسلم میں کہ حج بھی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے. اور تیسرا کوئی شخص اسلام قبول کر لے، بل اسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنے سے بھی سابقہ تمام گناہ اللہ تعالی معاف کر دے. تو ہجرت بڑا قیمتی عمل، اس میں ترک وطن، ترک تجارت، اور بعض اوقات اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، خونی رشتے توڑ دینا، بیٹا باپ کو چھوڑ رہا، باپ بیٹے کو چھوڑ رہا، شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا، بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا. بڑا مشکل عمل لیکن عظیم الشان عمل. مگر اس عمل میں بھی نیت چاہیے. نیت اگر ہجرت کرنے والا اللہ کی رضا چاہتا ہے اور واقعتاً اللہ کے رسول کی طرف جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا. اور اگر چل کر بھی گیا، اپنا شہر بھی چھوڑا اور دوسرے شہر منتقل ہو گیا مگر نیت اللہ کی رضا نہیں، تو اس کا یہ عمل قطعاً قابل قبول نہیں ہوگا. تو عمل کی قبولیت نیت کے ساتھ ہے، اس لیے نیت کی حفاظت بڑا اہم مسئلہ ہے جس کو ہمیشہ مد نظر رکھا جائے اور کبھی اس میں کوتاہی نہ برتی جائے. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا جب بھی کوئی عمل شروع کرو ٹھہرو، اپنے آپ سے پوچھو یہ عمل کیوں کر رہے. اگر دل سے کسی غیر کی آواز آ رہی تو اس کو دل سے نکالو، اپنے نفس سے مجاہدہ کرو، اس وقت تک مجاہدہ کرتے رہو جب تک نیت میں اللہ کی رضا نہ آ جائے اور دل میں اللہ کی رضا نہ آ جائے. اس کے بغیر اگر عمل کرو گے تو عند اللہ قابل قبول نہیں ہوگا.